بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم یہ جانیں گے کہ کون کون سے اسماء جو ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں اور کون کون سے اسماء نکرہ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں ان دونوں کی تعریف کا پتہ ہونا چاہیے کہ آخر وہ کون معرفہ کسے کہتے ہیں اور نکرہ کسے کہتے ہیں۔ کہتے ہیں جس اسم سے معین چیز سمجھی جائے اسے معرفہ کہتے ہیں۔ زیدن، اب زید سے ہمیں ایک فرد معین کا علم حاصل ہو گیا، یعنی کہ زید ایک ذات ہے۔ اور نکرہ کی کہتے ہیں ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس اسم سے معین چیز نہ سمجھی جائے اسے نکرہ کہتے ہیں۔ جیسے حجر، اب حجر کہتے ہیں پتھر کو، ہمیں پتہ نہیں ہے کون سا پتھر ہے، بڑا ہے چھوٹا ہے یا کون سا پتھر ہے، تو یہ معین چیز نہیں ہے، اسی لیے اسے ناکرہ کہتے ہیں۔ اب آگے جاتے ہیں معرفہ کی اقسام، یعنی وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو معرفہ ہوتی ہیں، کیونکہ اس کا بھی معرفہ اور نکرہ کا بھی عبارت کے اندر بہت بڑا کنسیپٹ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں اس میں معرفہ کی 7 قسمیں ہیں۔ اس میں ضمیر کا ہونا، اس میں علم ہونا، اس میں اشارہ ہونا، اس میں موصول ہونا، معرب باللام ہونا، معرب بالاضافت ہونا اور معرب بالندا ہونا۔ کہتے ہیں اس میں ضمیر جو ہے جو اسم متکلم، مخاطب یا غائب پر دلالت کرے تو اسے کہتے ہیں اس میں ضمیر، یعنی کہ آنا، اب کہتے ہیں میں، تو اب یہ متکلم ہے، میں جو بات کرنے والا تو اسے متکلم کہتے ہیں۔ مخاطب جس سے سامنے والے سے بات کر رہا ہے تو اسے مخاطب کہتے ہیں، اور غائب اسے کہتے ہیں کہ جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ آنا کہتے ہیں میں، اب یہ متکلم ہے، انتا تو یعنی آپ جو ہیں یہ کیا ہے، مخاطب ہے، اور ہوا وہ، تو یہ کیا ہے، غائب ہے۔ تو اب آنا، انتا اور ہوا یہ اس میں ضمیر ہے، تو جو بھی اس میں ضمیر ہوگی وہ کیا ہوگی، معرفہ ہوگی۔ کہتے ہیں اس میں علم، وہ اسم جو کسی شخص، کسی جگہ یا کسی چیز کا خاص نام ہو، جیسے بکر، تو اب جو یہ بکر ہے نا، بکرن، تو اب یہ ایک فرد معین کا نام ہے کہ بکر۔ مکہ تو یہ ایک شہر کا نام ہے، مکہ تو یہ ایک شہر کا نام ہے، معین شہر ہے۔ النحو، یہ ایک خاص چیز کا نام ہے، النحو، نحو۔ اور اس میں اشارہ، وہ اسم جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، جیسے اب جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے نا تو وہ کیا ہوگا، معرفہ ہوگا۔ جیسے ہاذا، ہاذہ، ذالک، تلک، یہ ایسے اسماء جس سے کسی کی طرف اشارہ کیا جائے، ہاذہ یہ، ہاذا یہ، ٹھیک ہے۔ اس میں موصول، وہ اسم جو بعد والے جملے سے مل کر کسی کلام کا جز بنتا ہو، یعنی کہ اب جو اس میں موصول ہوگا وہ بذات خود جملہ نہیں ہوگا بلکہ اپنے سے بعد والے کسی اسم سے ملے گا تو ہی جا کر وہ اپنا جملہ بنے گا۔ تو جو ایسی چیز ہو اسے کیا کہتے ہیں، اس میں موصول۔ تو جو بھی اس میں موصول ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ کہتے ہیں معرب باللام، وہ اسم جو جس کے شروع میں الف لام ہو۔ پیچھے ہم نے الف لام کے پچھلی ویڈیو کے اندر ہم نے الف لام کے بارے میں جانا تھا کہ الف لام یہ اسم کی علامتیں ہیں۔ تو جو معرب باللام کہتے ہیں جو وہ اسم جو جس کے شروع میں الف لام ہو۔ الکتاب، تو جس اسم کے شروع میں الف لام آ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا، معرفہ ہو جائے گا۔ معرب بالاضافت، وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف ہو۔ پیچھے ہم نے ایک مثال پڑھی تھی والد زید، یہاں پر ہے کالم زیدن، تو کالم کہتے ہیں نکرہ ہے اور زیدن یہ معرفہ ہے، کیونکہ یہ زید جو ہے یہ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ وہ علم ہے، کسی چیز کا نام ہے۔ کہتا ہے وہ اسم جو معرفہ کی طرف مضاف، زید معرفہ ہے کیونکہ یہ علم ہے۔ تو اب جو معرفہ کی طرف مضاف ہو تو وہ بھی کیا ہوتی ہے، معرب بالاضافت، یعنی کہ معرفہ کی قسم ہے۔ تو جو بھی معرب بالاضافت ہوگا وہ معرفہ ہوگا۔ معرب بالندا، وہ اسم جس کے شروع میں حرف ندا ہو، جیسے یا راجلو، تو یہ حرف ندا جو یا راجلو ہے، حرف ندا 5 ہیں، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں آگے جانیں گے۔ تو یہ حرف ندا جس کے شروع میں ہوگا وہ بھی معرب بالندا ہوگا۔ کہتے ہیں آگے نکرہ کی علامتیں، نکرہ کی ہم نے معرفہ کی اقسام پڑھ لی، آگے آتا ہے نکرہ کی علامتیں۔ معرفہ کے علاوہ باقی اسماء ناکرہ ہوتے ہیں، یعنی جو یہاں پر قسمیں بیان کی ہیں ان کے علاوہ ان میں سے قسم نہیں پائی جائے گی
تو وہ اسم نکرہ ہوگا. جیسے عبدن، نہ یہ اس میں ضمیر ہے نہ ہی یہ علم. علم ہے کسی خاص بندے کا علم نہیں ہے. وہاں پر علم کیا ہے؟ کسی شخص چیز جگہ کا خاص نام ہو. ٹھیک ہے، تو یہ خاص نام. عبد کہتے ہیں غلام کو. اب کون سا غلام؟ زید کا غلام، بکر کا غلام. مومن، مومن تو جو مسلمان ہے مومن ہے اسے مومن کہا جائے. تو اب کون سا مومن مراد ہے یہاں پر؟ ٹھیک ہے، طفل بچے کو کہتے ہیں، رجل مرد کو کہتے ہیں. تو یہ سارے چیزیں معین نہیں ہیں. تو یہ اس معرفہ کے علاوہ باقی تمام کے تمام اسماء کیا ہوتے ہیں؟ ناکرہ ہوتے ہیں. تو آپ اس ویڈیو کو اچھی طرح سے دیکھیں، کیونکہ عبارت کے اندر ان کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے. بہت زیادہ معرفہ اور نکرہ ہوتے ہیں. تو ناظرین اگر آپ کو سمجھ نہیں آتا تو آپ بار بار اس ویڈیو کے اندر جائیں گے، بار بار اس کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو نکرہ اور معرفہ کے بارے میں پتہ چل جائے گا.